اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَّا وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمُفْرَدُ سواء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَّا متن میں کیا تھا دیکھ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ. بس شارح فرماتے ہیں یہ الا استثنائیہ نہیں ہے، یہ مرکبہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، اگر یہ قصد نہیں کیا تو یہ لفظ مفرد ہے. ہاں جی. وَإِلَّا شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو لفظ الا ہے یہ مرکبہ ہے. یہ الا استثنائیہ نہیں ہے. اور الا استثنائیہ جان رہے ہیں جان القوم الا حمارا ہو. استثنائیہ نہیں ہے، یہ الا مرکبہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر نہ قصد کیا گیا ہو لفظ کی مرکبے دا مطلب ہے بھی یہ پوری عبارت ہے. یہ مطلب ہے مرکبہ متا کہ استاد کہتے ہیں بھی الا کوندا استثنائیہ کوندا مرکبہ پتہ ہوندا کی جی وہ مربع نہیں جڑا ملدا بھی وہ حد ہو گئی جی. بابا علم یکن کذالک کی وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ جی یہ ہوندا ہے ان لا جی یعنی اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جو سے دلالت کرنے کا معنی دلالت کرانے کا دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر تو وہ لفظ مفرد ہے. وہ لفظ مفرد ہے. وَإِلَّا یعنی اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر تو پس وہ لفظ مفرد ہے. جی. وَإِلَّا یعنی اگر نہ قصد کیا اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر تو وہ لفظ مفرد تو پس وہ لفظ ہے. ہوں اگو جو چار صورتیں نے پیچھے پڑھی ہے نا ساری تفصیل نال کہ کوئی نہیں وہی اجمال نال پھر بیان کر رہے ہیں. جی سوال لم یکن لہ جزء او کا برابر ہے کہ اس لفظ کے لیے جوزی کوئی نہ ہو. اس کی کیا مثال دی تھی؟ تو نال بولی یا استفہام یار پیچھے لکھیا جو یار حمزہ استفہام او کان لہ جزء ولم یدل علی معنی یا اس لفظ کی جز تو ہو لیکن معنی پر دلالت ہی نہ کرے. جیسے زید اگے او کان لہ جزء دال علی معنی ولا یکون ذلک المعنی جزء المعنی المقصود جز الو بلا بھی خبر ہو المعنی المقصود من اللفظ کا عبد اللہ یا ہو لفظ کی جز جو دلالت کرے معنی پر اور نہ ہو وہ معنی جس پر لفظ کی جز دلالت کرتی ہے. معنی وہاں جو معنی مقصودی ہے نا لفظ سے اس کی جز پر دلالت دلالت نہ کرے. جیسے عبداللہ حالت علم میں تفصیل ساری گزر گئی ہے. اگے آؤ او کان لہ جزء دال علی جزء المعنی المقصود لیکن لم یکن دلالتہ مقصودۃ یا لفظ کی جز ہو جو دال ہو معنی مقصودی کی جز پر لیکن وہاں دلالت کرانی مقصود نہ ہو. جیسے ایمان ناطق جب نام رکھ دیا جائے حالت علم کہہ دینا حالت علم میں حالت علم میں سنیں لہذا فحد المفرد یتناول الالفاظ الاربعۃ لہذا مفرد کی تعریف کیا کہ اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر تو یہ مفرد ہے. تو یہ جو تعریف ہے یہ شامل ہے چار الفاظ کو زید عبداللہ حالت علم میں حیوان ناطق حالت علم میں چاروں کو شامل ہے. کیا کہ جی
پس مفرد کی حد شامل ہے چاروں الفاظ کو. 4 الفاظ کو. سنیں جی کیا ہے؟ 4 الفاظ کو مفرد کی حد شامل. شامل ہے. شاباش ہے جی. کو کھانے چ پئی برابر ہے کہ نہ ہو لفظ کے لیے جز ایک صورت، یا ہو لفظ کے لیے جز اور نہ دلالت کرے جز معنی پر 2، یا ہو لفظ کے لیے جز جو دلالت کرے معنی پر اور نہ ہو وہ معنی جس پر وہ جز دلالت کر رہی ہے، نہ ہو وہ معنی لفظ سے معنی مقصود کی جز، یعنی لفظ سے جو معنی مقصود ہے اس کی جز نہیں. جیسا کہ عبداللہ حالت علم میں، یا ہو لفظ کے لیے جز جو دلالت کرے معنی مقصود کی جز پر، لیکن نہ ہو لفظ کی دلالت مقصود ہے. وہاں مراد ہے پورا دلالت کرے ماہیت انسانی، جو کیا ہے، کیا معنی کیا تھا؟ ماہیت انسانیہ، یعنی وہ ہاذا شخص ماہیت انسانیہ ما تشخص. ما تشخص، یہ مراد ہے پورا موضوع. لا جی. پس مفرد کی تعریف شامل ہے الفاظ اربع کو. جی برابر ہے کہ نہ ہو لفظ کے لیے جز یا ایک صورت، لفظ کے لیے جز اور نہ دلالت کرے معنی پر، نہ دلالت کرے لفظ یا ہو لفظ کے لیے جز جو دلالت کرے اور نہ پچھلا معنی ٹھیک کر لا، یا ہو لفظ کے لیے یا ہو لفظ کے لیے جز اور نہ دلالت کرے جز معنی پر، یا ہو لفظ کے لیے جز جو دلالت ایسی جز ایسی جو دلالت کرتی ہے معنی پر، اور نہ ہو وہ معنی مقصود من لفظ کی جز، نہ ہو. جیسا کہ عبداللہ حالت علم، لفظ عبداللہ لفظ عبداللہ حالت حالت علم میں، شابہ، یا ہو لفظ کے لیے جز جو دلالت کرتی ہے معنی مقصودی کی جز پر، لیکن نہیں نہ ہو دلالت اس کی، نہ ہو دلالت کرانی لفظ کی، یعنی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی. مقصود نہ ہو. اے گل مک گئی. ہوں ایک دو سوال جواب نے. ملتا المفرد اے متن چ پچھوں ویکھ. اے مفرد دا ذکر پہلے بھی کہ مرکب دا؟ جی کہ اگر مقصود ہے تو یہ مرکب ہے، مقصود نہیں ہے تو آگے سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال فین قلتا ملتا المفرد مقدم على المركب طبعا فلما أخره وضعا ومخالفة الوضع تبع في قوة الخطأ عند المحصلين. سوال جلے سا سکے تین جا کے کو چلے کو رگڑا مگڑا کر کے جی پاڑے شاڑے کرو. پس سوال یہ ہے کہ مفرد مقدم ہے مرکب بر طبن. طبن تو میں نفس الامر میں، اور پہلے ایک ہونا ہے تو پھر 2 بننا ہے نا، تو مفرد ہوگا تو مرکب ہوگا جی. تو مفرد طبعاً مرکب پر مقدم ہے طبعاً میں نفس الامر میں. تو علامہ نے وضع میں مفرد کو مرکب پر مؤخر کیوں کی؟ وضع کہتا ہے یہ جو تحریر ہے اس کو وضع کہتے ہیں، اس میں مؤخر کیوں کی ہے؟ ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر نفس الامر، مفرد مقدم ہے، ہوتا ہے نہیں ہے بنفس الامر جو ہو گئی ہے. مقدم ہے مرکب پر نفس الامر میں. بس یہ نہیں آخر میرا ابا ہوتا ہے، ابا ہے. ہاں جی بس کیوں مؤخر کیا ہے اس مرکب مفرد کو وزن؟ بس اگر سوال کیا جائے کہ مفرد مقدم ہے مرکب پر نفس الامر میں، تو مصنف رحمہ اللہ نے مفرد کو مؤخر کیوں کیا وزن؟ کس سے؟ مرکب سے. اچھا سوال ہے تو کیتا تو کی ہو گیا کمال ہے جی. علماء دے نزدیک تے بڑی بڑی غلطی ہے تے پھر وڈیا لوکاں دی گل نہیں نے بھی غلطیاں کرن کہ وضع کی مخالفت طبع کے ساتھ،
بغیر دائی کے، دائی ہو تو پھر تو جائز ہے نا کہ سبب ہو، بغیر دائی کے یہ محصلین کے نزدیک خطا کی قوت میں ہے، محصلین کے نزدیک، محسنین کے نزدیک خطا کی محصل علماء کے نزدیک یہ غلطی ہے، تو یہ غلطی کیوں کی مصنف نے؟ ہاں جی، وسع کی مخالفت تبع کے وضع مخالف ہو تبع کے، بغیر یہ علماء کے نزدیک خطا کی قوت ہے۔ قوت میں ہے۔ ہاں بس پس اگر تو کہے، اگر تو کہے پس اگر تو کہے کہ مفرد مقدم ہے مرکب پر طبعاً، پس کیوں مؤخر کیا مصنف نے مفرد کو؟ کس سے؟ مرکب سے وضعاً، اور وضع کی مخالفت طبع کے خطا کی قوت میں ہے محصلین کے نزدیک۔ جی اگر تو کہے مفرد مقدم ہے مرکب پر طبعاً، پس کیوں مؤخر کیا مفرد کو مصنف رحمہ اللہ نے وضعاً، اور وضع کی مخالفت طبع کے محصلین کے نزدیک خطا کی قوت میں ہے۔ جواب فنقول للمفرد والمركب اعتباران احدهما بحسب ذاته وهو ما صدق عليه المفرد من زيد وعمر وغيرهما، وثانيها بحسب المفهوم، وثانيهما بحسب المفهوم وهو ما وضع اللفظ بإزائه، ما وضع اللفظ بإزائه كالكاتب مثلا، فإن فإن له مفهوما وهو شيء له الكتابة، وذاتا وهو ما صدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان۔ صبر۔ جواب مفرد اور مرکب کے دو اعتبار، مفرد اور مرکب کے دو اعتبار ہیں۔ جس اعتبار سے مفرد کو مرکب سے مقدم کرنا چاہیے تو مؤخر کیا ہے، جی اس اعتبار سے نہیں کیا، جس اعتبار سے کیا ہے وہ اعتبار ٹھیک ہے۔ آگے سمجھ، خلاصہ ساری عبارت کا یہ ہے کہ مفرد اور مرکب کے دو اعتبار ہیں، ایک ہے بحسب ذات، دوسرا ہے بحسب المفہوم۔ کیا کہ جی مصنف رحمہ جواب دیتے ہیں کہ مفرد اور مرکب، سارے جواب دیتے ہیں۔ مفرد اور مرکب کے لیے دو اعتبار ہے، ایک اعتبار ہے بحسب ذات اور دوسرا اعتبار ہے بحسب المفہوم۔ آخر نے کیا کیا شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مفرد اور مرکب کے دو اعتبار ہیں، ایک اعتبار بحسب ذات ہے اور دوسرا بحسب المفہوم ہے۔ اب ان دونوں کو ذرا سمجھو۔ بحسب ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک اعتبار ہے کہ مفرد اور مرکب بحسب ذات، یعنی وہ شے جس پر مفرد سچا آتا ہے اور وہ شے جس پر مرکب سچا آتا ہے، یہ ہے بحسب ذات۔ کہ ان کا مصداق کیا ہے؟ جس پر یہ سچے آتے ہیں۔ کیا کہ جی ایک اعتبار ہے بحسب ذات اور وہ کہ مفرد اس پر سچا آتا ہے، یعنی چھٹ دوں وہ شے کہ جس پر مفرد سچا آتا ہے، وہ شے جس پر مرکب سچا آتا ہے۔ مثلاً مفرد کا مصداق ہے زید عمر، جی کون؟ مثلاً مفرد کا مصداق ہے زید اور عمر، اور مرکب کا مصداق ہے رام الحجارہ زید قائم قام زید۔ جی یہ کیا ان کے یہ مرکب کے مصداق ہے، مصداق ہیں ایک صورت۔ آگے سمجھے۔ جی دوسرا ہے اعتبار مفرد اور مرکب کا باعتبار مفہوم کے، کہ بھئی مفرد کا مفہوم کیا ہے جی اور مرکب کا کیا ہے۔ مثلاً کہ مفرد ما و ہوا ما وضع اللفظ بے ازائہی، جی کہ بھئی وہ شے کہ وضع کیا مفہوم وہ شے ہے کہ وضع کیا گیا لفظ اس کے مقابلے میں۔ مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں لفظ وضع کیا جاتا ہے۔ پھر ایک باری مفہوم وہ شے ہوتا ہے جس کے مقابلے میں لفظ وضع کیا جاتا ہے۔ ان مثال سمجھیں، جیسا کہ لفظ قاتل،
جیسا کہ لفظ کاتب. اب سمجھاتے ہیں، ایک ہے اس کا مفہوم، جی. ایک ہے اس کی ذات، ایک ہے اس کا مفہوم اور ایک ہے اس کی ذات. کیونکہ اس کے لیے مفہوم ہے، وہ کون ہے؟ صبر کہ ایک شے جس کے لیے کتابت کا ثبوت، جس کے ساتھ کتابت قائم ہے، ایک شے جس کے ساتھ کتابت. وہ شے آ بیٹھی جڑی مثال طور تے جی شے میں کہ کونی لا شے ہے کہ ایک شے جس کے لیے کتابت ہے، جس کے ساتھ کتابت قائم ہے. یہ ہے اس کا کاتب کا مفہوم ہے. سمجھے جی. اس کا معنی جی. سنیں جی. کہ بھئی وہ ذات جس کے ساتھ کتابت قائم ہے، اس ذات کے لیے وضع کیا لفظ کاتب، وہ ذات جس کے ساتھ علم قائم ہے اس کے لیے وضع کیا لفظ، وہ ذات جس کے ساتھ ضرب قائم ہے اس کے لیے لفظ وضع کیا ضارب. سمجھے جی. اور ایک ہے کاتب کی ذات، وہ ہے جس پر کاتب سچا آتا ہے انسان کے افراد سے، جو لکھ رہا ہے، یا کاتب بالفعل ہے یا بالقوہ ہے، وہ کاتب کے مصداقات ہیں. اور جو معنی کلی کہ ایک ایسی ذات جس کے ساتھ کتابت قائم ہے، یہ ہے مفہوم کس کا؟ کاتب کا. اور یہ مفہوم جن پر سچا آتا ہے وہ کاتب کے ذات ہے، وہ کاتب کے ذات ہے، وہ ذاتن. سمجھ آ گئی جی. اسی طرح یہ تو مفرد ہے، تو اسی طرح آپ جو نا جملے کی مثال بنا سکتے ہیں، رامل حجارہ. کیا رامل حجارہ؟ اس کا معنی وہ شے کہ جو نا بھئی ایک ذات جو رمز قائم ہے، جو پتھر پھینکنے والی ہے. اب پھر اس کے نیچے افراد ہیں، زید پتھر پھینکنے والا، بکر پتھر پھینکنے والا، سارے اس کے مصداقات ہیں جی. سمجھ گئے ہیں؟ اگاں چل دیں فین ہے تم پھر منع کر لیے. پس ہم کہتے ہیں کس شے میں؟ جواب میں مفرد کے لیے اور مرکب کے لیے دو اعتبار ہیں. ایک ان دو کا ذات کے اعتبار سے وہ کی شے ہے، اور وہ ہے کہ سچا آتا ہے اس پر مفرد. میں نے سور لکھا ہے کہ چھوڑ دیا بیان ما سادہ کا لیل مرکب لے ظہور ہی بے بیان. جب اے بیان ہوگا تو مرکب خود بخود سمجھ آ کے دلالت کر دیتی ہے جی. جیسے یعنی زید اور عمر اور ان دونوں کا غیر. اور دوسرا ان دو اعتباروں کا باعتبار مفہوم کے، اور مفہوم وہ شے ہے کہ وضع کیا گیا لفظ اس کے مقابلے میں ادھا نہ کر. پھر اگلی گل پڑھیے. مفرد اور مرکب کے لیے دو اعتبار ہے، ایک ان دو کا بیاسبی ذات ہے، اور وہ ہے کہ سچا آتا ہے اور ذات وہ ہوتی ہے کہ سچا آتا ہے اس پر مفرد، جیسے یعنی. اور دوسرا ان دو اعتباروں کا مفہوم ہے، اور بیاسبی مفہوم وہ ہے کہ وضع کیا گیا وہ لفظ اس کے مقابلہ میں. بس صبر کر میں. جیسا کہ کاتب مثلاً، پس بے شک کاتب کے لیے ایک مفہوم ہے، اور وہ ایک شے ہے، ایک ذات ہے جس کے لیے کتابت ہے. اور کہ کاتب کے لیے ایک ذات ہے، اور ذات وہ شے ہے کہ سچا آتا ہے کاتب، سچا آتا ہے اس پر کاتب. وہ کون ہے؟ انسان کے افراد سے. شابہ جی. کاتب کے لیے مفہوم ہے، اور وہ کہ کاتب ایک شے ہے جس کے لیے کتابت ہے، اور کاتب کے لیے ایک ذات ہے، اور وہ ہے کہ جس سچا آتا ہے اس پر کاتب یعنی انسان کے افراد سے وہ ہے اس کا ذات. اب دو صورتیں بن گئی. ان دونوں مفہوموں کو لے کر جواب چلنا ہے. فَإِنْ عَنَيْتُمْ بِقَوْلِكُمْ الْمُفْرَدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ طَبْعًا أَنَّ ذَاتَ الْمُفْرَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَاتِ الْمُرَكَّبِ فَمُسَلَّمٌ. بس
اگر تم مراد لو اپنے اس قول سے کہ مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر، طبعا نفس الامر، اس سے مراد لو کہ مفرد کی ذات مقدم ہے مرکب کی ذات پر نفس الامر میں، تو یہ بات مسلم ہے۔ کیا اور اگر تم مراد لو اپنے قول کے ساتھ کہ مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر طبعا، کہ مفرد کی ذات مقدم ہے مرکب کی ذات پر، تو یہ بات مسلم ہے۔ ولیکن تاخیرہ ہاہنا فی التعریف، بس لیکن یہاں جو مفرد کی تاخیر ہے مرکب سے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ تو تعریف کے اعتبار سے ہے، بلکہ وہ تو تعریف کے اعتبار سے۔ کیا کہ جی، اور لیکن یہاں پر جو تاخیر ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تعریف کے اعتبار سے ہے۔ کہ بد تعریف، تعریف لیسا بحسب الذات بل بحسب المفہوم، تو تعریف جو ہوتی ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی مفہوم کے اعتبار سے ہوتی ہے، لہذا یہ وضع جو ہے طبع کے مخالف کو نہیں ہے۔ کیا کہ تعریف جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ مفہوم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تعریفیں تو کلی ہوتی ہیں، ذاتوں کے اعتبار سے تو نہیں ہوتی، ذات وہ مصداق ہوتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ افراد کی تعریف ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کس کی تعریف کریں گے، تعریف ہوتی کلی کی، جس کلی کے نیچے افراد ہوتے ہیں وہ سب پر سچی آتی ہے۔ اے شاباش، چلو جی، پس اگر مراد لو تم اپنے قول کہ المفرد و مقدم علی المرکب طبعاً کے ساتھ، یہ بات کہ مفرد کی ذات اور مصداقات مقدم ہوتے ہیں مرکب کی ذات پر، تو یہ بات مسلم ہے، کیونکہ پہلے رامی ہوگا، ہجارہ ہوگا نفس الامر میں، پھر بنے گا رامل ہجارہ بنے گا جی، اور جو مثال دی ہے۔ لیکن تاخیر مفرد کی کس سے؟ مرکب سے، یہاں تعریف میں ہے اور تعریف اسمی میں، اور تعریف نہیں ہوتی باعتبار ذات کے اور باعتبار مصداقات کے۔ یار تعریف مصداقات کی ہوتی، تعریف مصداقات کی ہوتی، کلمے کا جو مصداق ہے ان کی تعریف ہے، تعریف تو ہوتی ہے کلی کی جی، بلکہ تعریف بحسب المفہوم ہوتی ہے، مفہوم وہ جو بیان کیا کاتب کا، تعریف تو یوں کرنی ہے جی، تعریف کلی کی ہوتی ہے جی جی، شاباش جی۔ بس اگر مراد لو تم تو اپنے قول کے ساتھ کہ مفرد مقدم ہے مرکب پر طبعاً، یہ بات کہ مفرد کی ذات مقدم ہے مرکب کی ذات پر، تو یہ بات مسلم ہے، اور لیکن تاخیر اس کی یہاں تاخیر مفرد کی یہاں تعریف میں ہے، اور تعریف بحسب ذات نہیں ہوتی بلکہ تعریف نہیں ہوتی بحسب ذات بلکہ بحسب تعریف مصداقات کے اعتبار سے نہیں ہوتی مفہوم کے اعتبار سے۔ اے پہلی صورت آگے مقدم علی مفہوم المرکب فهو ممنوع۔ بسم اللہ الرحمن، صبر۔ اچھا، اگر تم یہ کہو کہ مفرد کا جو مفہوم ہے یہ مقدم ہوتا ہے کس کے مفہوم پر؟ دوسری صورت یہی تھی نا مفہوماً، تو یہ بات ہم نہیں مان، یہ بات ہم مفہوموں میں اور چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ کیا کہ جی، اور اگر تم یہ مراد لو کہ مفرد کا جو مفہوم ہے یہ مقدم ہوتا ہے مرکب کے مفہوم پر، تو یہ بات ممنوع ہے، یہ من کر لو، اگلی گل پڑھیے۔ چلو جی، اور اگر مراد لو تم یہ بات، بسم اللہ، کہ مفرد کا مفہوم مقدم ہوتا ہے مرکب کے مفہوم پر، تو یہ ممنوع ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ دلیل آگے آ رہی، کیا کہ جی، اور اگر کہ مفرد کا مفہوم مقدم ہوتا ہے مرکب کے مفہوم پر، تو یہ بات ممنوع ہے۔ فإن القيود في مفهوم المركب وجودية وفي مفهوم المفرد عدمية والوجود في التصور سابق على العدم۔ بس تو کہتے ہیں ہم تعریفیں دیکھتے ہیں، وجود عدم کا یہاں مقابلہ آ گیا، کس کا؟ کیونکہ کہہ دیں مرکب کے مفہوم میں وجودی ہیں، لفظ کی جز سے
لفظ کے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو، یہ سارا کی شے ہے یہ وجود ہے، کہ نفی ہے؟ وجود ہے، تو کیونکہ قید مرکب کے مفہوم میں وجودیہ ہے، اور مفرد کے مفہوم میں نہیں ہے، کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو، جز ہی نہ ہو، جز ہو معنی کوئی نہ ہو، معنی مقصودی کی جز نہ ہو، معنی مقصودی کی جز ہو، دلالت کرانی مقصود نہ ہو، اور ترائے ورد بچے پڑھے جی یار سنیں جی۔ اور مفرد کے مفہوم میں جو قیود ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آدمیہ ہے، عدمیہ ہے۔ اچھا جی، پھر کی کٹی کٹا نکلیا؟ کٹی کٹا نکلیا کہ وجود تصور میں سابق ہوتا ہے عدم پر، وجود وجود تصور میں سابق ہوتا ہے عدم پر، پہلے وجود ہوگا پھر اس سے نفی سمجھ آئے گی، جی سمجھیے؟ اس لیے یہاں مرکب کو مرکب کو مفرد پر مقدم کیا، اے وجہ بنی وجودی اور عدمی ہونے کے اعتبار سے۔ ہاں جی، کیونکہ قیود مرکب کے مفہوم میں وجودیہ ہے اور مفرد کے مفہوم میں عدمیہ ہے، اور وجود جو ہے وہ تصور میں سابق ہوتا ہے عدم پر، اس لیے یہاں بس اس لیے کوئی نہیں، میں فالزاد کو پڑھنی عبارت پھر شروع کرنا ہے، بھلا تو وکری گل ہے جی، آخر تو کہہ دیں اس لیے مفرد کو مؤخر کیا مرکب سے، کہ مرکب کے اندر جو مرکب کا جو مفہوم ہے وہ وجودی ہے، وجودی ہے، اور مفرد کا جو مفہوم ہے وہ عدمی ہے، یعنی اس میں جو قیدیں ہیں وہ نفی کے ساتھ ہیں جی۔ کیوں؟ یہ ممنوع پر دلیلی، ممنوع پر جی، کہ مفرد کا مفہوم مقدم ہے کس پر؟ مرکب کے مفہوم پر، اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ قیود مرکب کے مفہوم میں مرکب کے مفہوم وجودیہ ہیں اور مفرد کے مفہوم میں عدمیہ ہیں، اور وجود تصور میں سابق ہوتا ہے عدم پر جی۔ کیونکہ قیود مرکب کے مفہوم میں وجودیہ ہے اور مفرد کے مفہوم میں عدمیہ ہے، اور وجود تصور میں سابق ہوتا ہے عدم پر، فَلِذَا أَخَّرَ الْمُفْرَدَ فِي التَّعْرِيفِ وَقَدَّمَهُ فِي الْأَقْسَامِ وَالْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا بِحَسْبِ الذَّاتِ۔ بس اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں جی کہ چونکہ تعریف میں قیدوں کا لحاظ ہے، اس لیے مرکب کی تعریف پہلے، مفرد کی بات ہے، اور جب قسمیں اور احکام بیان کیے ہیں یہ ہوتے ہیں باعتبار ذات کے۔ اب آگے مفرد کے احکام پہلے، اقسام پہلے، مرکب کے بعد میں۔ وہ یہاں دیکھو کالا او واہ ہو واہ، او مفرد، او صفحہ نمبر، اگر مفرد نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ وحدہ ہو تو وہ اضاعت ہے، جیسا کہ فی اور لا، اور اگر صلاحیت رکھتا ہے اس کی، پھر اگر دلالت کرتا اپنی آیت کے سبب سے زمانہ معین پر آزمینہ ثلاثہ سے تو یہ، کلمہ ہے، اور اگر نہیں دلالت کرتا زمانے پر تو یہ اسم ہے، اتنے قسم کی دیا نے مفرد دیا، کیتیا نے کہ نہیں؟ اگو پھر انہوں نے بحث کرنی تو مرکب آخر تے ہونے ہیں جی۔ کیا کہ جی والذا سے تائید پیش کرتے ہیں کہ جہاں مفہوم کا لحاظ ہے وہاں اور جہت ہے، جہاں ذات کا لحاظ ہے وہاں مفرد مقدم ہے، اسی لیے تو مفرد کو مؤخر کیا، اسی لیے مفرد کو مؤخر کیا ہے تعریف کس لیے کہ قیدیں عدمی، اور مفرد کو مقدم کیا اقسام میں اور احکام میں، اس اگلے کال ابھی چاہ رہے ہیں جی کہ اقسام جو ہوتے ہیں وہ باعتبار ذات کے ہوتے ہیں، باعتبار ذات تو ذاتاً مفرد مقدم ہے کس پر؟ مقدم ہے مرکب پر، مفہوم نہیں، اور بس اسی لیے مؤخر کیا مفرد کو تعریف میں چونکہ قیدوں کا لحاظ ہے، اور مقدم کیا مفرد کو۔ یہ نا اب دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بھئی تعریف میں تو مؤخر کر رہے ہیں، آگے اقسام اور احکام میں مقدم کر رہے، الٹا دیتا ہے، تو دوست کا جواب بھی آ گیا کہ وہاں ایسے کیوں کیا ہے، وہاں قیدوں کا لحاظ ہے، یہاں ذات کا لحاظ، تو مفہوماً مرکب پہلے کیونکہ وجودی ہے، مفرد بعد میں چونکہ اس میں قید عدمی ہیں، اور اقسام اور احکام میں چونکہ ذات کا لحاظ ہے تو مفرد پہلے اور ذاتاً پہلے ہے، مرکب بعد میں ہے۔
ہاں جی، اور مقدم کیا مصنف نے مفرد کو اقسام اور احکام میں، اس لیے کہ احکام اور اقسام باعتبار ذات کے ہوتے ہیں جی۔ بس اسی لیے مؤخر کیا مصنف نے مفرد کو تعریف میں اور مقدم کیا مفرد کو اقسام میں اور احکام میں، اس لیے کہ اقسام اور احکام باعتبار ذات کے ہوتے ہیں۔ شاباش۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي الْمَقْسَمِ دَلَالَةَ الْمُطَابَقَةِ لِلتَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَرْكِيبِ اللَّفْظِ وَإِفْرَادِهِ جی فِي تَرْكِيبِ اللَّفْظِ وَإِفْرَادِهِ دلالة جزئه على جزء معناه المطابقي وعدم دلالته عليه لا دلالة جزء على جزء معناه التضمني او الالتزامي وعدم دلالته عليه۔ ایسا بس دھیان کریں جب جی اوکھا ہے تو بالکل سوکھا ہے۔ سوال ہے کہ دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں، مطابقی تضمنی اور التزامی۔ تے اور پچھوں دیکھنا متن بسم اللہ ودالو بالمطابقات کیا کہیں بالمطابقات دخل دیتا ہے نا۔ بسم اللہ سوال ہے کہ مقسم میں، جی مقسم لفظ جی جس کی تقسیم کی ہے کہ دو قسم میں مفرد اور مرکب، جی مقسم میں اعتبار کیا کس کا؟ دلالت مطابقت کا اور نہ کہ دلالت تضمنی اور التزامی کا۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ انہاں کی غریبڑیاں بنا نقصان کیتا ہے بنا دو متیاں نو کروں باہر کر دیتا ہے جی۔ تو دا جواب دیں دینے جی کیا کہ جی وہ سوال ہے کہ مصنف نے مقسم میں اعتبار کیا دلالت مطابقت کا نہ کہ دلالت تضمنی اور التزامی کا۔ سنیں جی انہیں دھیان کریں جی کو لمبا کم ہونا ہے پھر اوکھا ہو جانا جی تو اس کا جواب دیا کس سے؟ لے انا سے۔ جی سنیں ہی اے شابہ سے لے انا جواب اعتبار کیوں کیا؟ اس لیے کہ معتبر کی معتبر لفظ کے مرکب ہونے میں اور لفظ کے مفرد ہونے میں معتبر کیا شے ہے؟ کس میں؟ معتبر لفظ کے مفرد ہونے معتبر نہیں، لفظ کے مفرد مرکب ہونے میں اور لفظ کے مرکب ہونے میں، دو آخنا لفظ کے مرکب اور مفرد ہونے میں معتبر کیا چیز ہے اس کا لحاظ دھیان کریں کہ لفظ کے مرکب ہونے میں اور لفظ کے مفرد ہونے میں معتبر کیا ہے؟ دلالات جزءہی علی جزء معنیہ المطابقی و عدم دلالتہ علیہ، یہ معتبر ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے تو یہ مرکب ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے یہ مفرد ہے، تو یہ معنی مطابقی کے اعتبار سے ہے۔ کس سے ہے؟ معنی مطابقی کے کہ لفظ کا جو معنی مطابقی ہے، لفظ کا جو معنی مطابقی ہے تو لفظ کی جز سے لفظ کی جز سے معنی مطابقی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے، تو یہ مرکب ہے، اور اگر نہیں مقصود تو یہ مفرد ہے۔ وعدم دلالتہ علیہ یہ دو میں جی یہ معتبر ہے، یہ معتبر ہے، نہ کہ اگلی بات معتبر ہے، نہ کہ اگلی بات وہ اگلی کر دیں پھر جی سنیں ہی یہ معتبر ہے۔ پھر وہ رکھنا بھئی جواب لینا سے دلیل بھی اور جواب بھی ہے، اور جواب بھی ہے اس لیے کہ معتبر لفظ کے مرکب اور مفرد ہونے میں لفظ کی جز سے دلالت کرانی اس کے معنی مطابقی کی جز پر یہ مقصود ہے، اور یا مرکب یا اس طرح نہیں، اس طرح ہے تو مرکب ہے، اگر نہیں ہے تو مفرد ہے۔ تو یہ مفرد ہے نہ اللہ جی یہ معتبر نہیں ہے۔ سنی کہ دلالات جزءہی لفظ مرکب کی جز سے لفظ کے معنی تضمنی کی جز پر جی معنی تضمنی کی جز پر اب یہ جز کی جز بنے گی جی جز کی جز کیونکہ تضمنی ہوتا ہے معنی کی جز، معنی کی جز ہوتا ہے تو پھر کیونکہ دلالت قرآنی جز پر جی تو معنی تضمنی جو ہے اس کی جز پر، تو یہ جز کی جز پر جز کی جز پر دلالت کرانی تب ہی بنے گی نا، تبھی بنے پیسے نہیں بنے گی۔ جی
یا التزامی یا التزامی کیا کہ لفظ کے معنی موضوع کا جو خارج لازم ہے اس لفظ کی جز سے معنی التزامی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے تو مرکب ہے، نہیں ہے تو مفرد ہے. سنیں بات مدلالت علیہ یہ معتبر نہیں ہے. سنیں کہ جو اس کا اپنا معنی ہے نا اس معنی کی جز پر اس معنی کے جز پر نہ کہ تضمن دلالت کرانی مقصود ہے یہ مرکب ہے. اور اگر مقصود نہیں ہے تو یہ مفرد ہے. یہ نہیں ہے کہ لفظ کے معنی کی معنی کی جز کی جز پر دلالت کرانی یا لفظ کے معنی کے لازم کی جز پر دلالت مقصود ہو تو یہ مرکب ہے، نہیں ہے تو مفرد ہے. یہ معتبر نہیں، اس لیے تضمنی التزامی کو یہاں دخل نہیں دیا. جی دھیان کریں ذرا کیا ہے جی، نہ کہ لفظ کیونکہ دلالت جز پر کرانی ہے. تضمنی ہو تو پھر تضمنی کی جز پر، التزامی ہو تو التزامی کی جز پر. جی نہ کہ دلالت کرانی لفظ کی جز کی اس کے معنی تضمنی یعنی معنی کی جز پر دلالت معنی لفظ کی جز سے دلالت کرانی لفظ کے معنی مطابقی کے جز کی جز پر. یہ مقصود نہیں ہے. یہ دلالت التزامی کی تب جز پر دلالت ہوگی اور نہ ہی لفظ کے معنی التزامی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے. یہ مقصود نہیں ہے. سنیں جی اے شاباش فَإِنَّهُ لَوْ آ رہے جی دھیان کری کہ خرابی لازم آوی جی نہ منع کر لیے. اور محض اعتبار کیا مصنف رحمہ اللہ نے مقسم میں دلالت المطابقت کا اور دال بالمطابقت نہ کہ تضمن اور التزام کا، اس لیے کہ معتبر لفظ کے مرکب ہونے میں اور لفظ کے مفرد ہونے میں لفظ کی جز کی دلالت لفظ کے معنی مطابقی کی جز پر یہ ہے یا عدم دلالت اس کی یعنی لفظ کی جز کی دلالت نہیں معنی مطابقی کی جز پر. یہ مقصود ہے، یہ معتبر ہے. منع کرنے سے اور محض کیا مصنف نے مقسم میں دلالت المطابقت کا نہ کہ دلالت التضمن اور التزام کا، اس لیے کہ معتبر لفظ کے مرکب ہونے میں اور مفرد ہونے میں دلالت کرانی لفظ کی جز کی اس کے معنی مطابقی کی جز پر ہے اور نہ دلالت اور عدم دلالت لفظ کی جز کی اس کے معنی کی جز پر. اس طرح نہیں ہے نہ کہ دلالت کرانی لفظ کے جز کی لفظ کے معنی کی جز لفظ کے معنی تضمنی کی جز پر یہ مقصود نہیں ہے، یا معنی التزامی کی جز پر یہ دلالت کرانی مرکب بن جائے گا اور عدم دلالت اس پر یعنی معنی تضمنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے تو یہ مرکب ہے اور مقصود نہیں ہے تو یہ مفرد ہے. اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں معتبر ہے. ہاں جی شامل لفظ کی جز اس کے معنی یا اس کے معنی التزامی کی جز پر اور نہ دلالت کرانی اس کے معنی تضمنی یا معنی التزامی کی جز پر. یہ مقصود اس طرح نہیں ہے. یہ مقصود